گوش میں دریائے انڈس کا نظارہ بہت ہی خوبصورت اور دل فریب ہے۔ انگنت بستیوں اور شہروں کو سیراب کرنے والا انڈس ریور ہی دریائے سندھ کہلاتا ہے۔ چین کی کیلاش پہاڑیوں میں مانسروور جھیل دریائے سندھ کا اصل منبع ہے، جہاں صاف شفاف چشموں اور بلند ترین گلیشیئرز کے پانیوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان کا طویل ترین دریائے سندھ خطے لداخ کی انہی حسین وادیوں سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بہتا ہوا گزرتا ہے اور ہزاروں میل کی مسافت کے بعد کراچی پہنچ کر بحیرہ عرب میں ضم ہوتا ہے۔ یہ انڈس ریور آگے چل کے تقریباً یہاں سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ جائیں گے تو زنسکار ایک دریا ہے، اس میں اس کا سنگم ہوتا ہے اور پھر ان دونوں دریاؤں کا سنگم ایک بن کے بہتا ہے گلگت بلتستان کی طرف۔ ہم آپ کو اب یہاں سے جو ہے زنسکار کے سنگم پہ لے چلیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے کیسے اپنی جو دریائے سندھ ہے وہ اپنی طاقت پکڑتا ہے۔ لداخ کی مرکزی پہاڑی سلسلوں کے درمیان سے گزرنے والا دریائے انڈس ایشیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ راستے میں پڑنے والے تمام ندی نالوں کو یہ اپنے آپ میں سموتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ لداخ کی وادی زنسکار ہے۔ دریائے سندھ یہاں دریائے زنسکار سے ملتا ہے، جس کا پانی قدرے مٹیالہ ہے۔ یہ اس کا پہلا بڑا سنگم ہے جس میں سیاحوں کی بڑی دلچسپی رہتی ہے۔ زنسکار سنگم کے نام سے معروف یہ مقام رافٹنگ کے لیے بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رافٹنگ کے لیے یہ دنیا کا بلند ترین مقام ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ علاقہ زنسکار ہے، یعنی لداخ کا ایک اور ویلی ہے، اور یہاں سے دو دریاؤں کا سنگم اور زیادہ طاقتور ہو کر کے پھر یہ بہتا ہے۔ آپ میرے پیچھے جو پہاڑی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بٹالک سیکٹر ہے اور بٹالک سیکٹر کے بالکل بغل میں پاکستان ہے۔ پہاڑوں کا سینہ چاک کرتے ہوئے دریائے سندھ کی روانی اور سبز و نیلگو پانی کا زیر و بم قابل دید ہے۔ دریائے سندھ میں ہر برس دریائے نیل سے 2 گنا پانی بہتا ہے۔ بٹالک سیکٹر کے عالیشان پہاڑوں کے درمیان بھی اس کی شاندار روانی دیکھنے کے لائق ہے۔ لداخ کے بیشتر علاقوں میں یہ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہے، تاہم پاکستان میں یہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں بہتا ہے۔ جنوبی ایشیا کی قدیم ثقافتوں میں دریائے سندھ کا ذکر بڑی آن بان کے ساتھ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی سیرابی کے ساتھ ہی اس کی آغوش میں لال و گوہر بھی پیوستہ ہے۔ اس وقت ہم بٹالک سیکٹر میں ہیں اور میرے پیچھے جو دریا بہہ رہا ہے اور جو پہاڑ ہے، پہاڑ کے بالکل پیچھے پاکستان ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہم نے دریائے سندھ کی کہانی آپ کو بتائی کہ لداخ میں اس کی کیسے اوریجن ہوتی، کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر یہ کیسے مختلف دریاؤں